السلام علیکم۔ وزیر اعظم آج فیصل آباد میں ایک تقریب میں خطاب کر رہے تھے اور اس کے اندر انہوں نے اقتصادی صورتحال کے حوالے سے ایک اچھی پکچر پینٹ کی۔ اوورآل اگر دیکھیں تو 2-2.5 سال کے عرصے میں بہت زیادہ گڈ نیوز ہمارے پاس ریسنٹ منتھس میں کہیں یا اس سے پہلے کہیں تو اکانومی کے اوپر ایٹ لیسٹ نہیں ہے۔ مہنگائی بہت زیادہ اوپر گئی، پاکستان میں سپلائی شارٹیجز آئیں، کچھ مس مینج ہوئے معاملات، اور جو ابتدا تھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی پہلے 7-8 ماہ، اس کے اندر جو لاسز تھے، خاص طور پر ٹیکس ریونیو میں 600 ارب کا خسارہ تھا، اس کا لگتا ہے کہ ابھی تک ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں، خود کو سنبھال نہیں پائے۔ لیکن پچھلے 2-2.5 ماہ کے اندر کچھ اپ ٹک ہے۔ اپ ٹک اتنی نہیں ہے کہ ہم تالیاں بجانی شروع کر دیں، لیکن ون کین گیو ہوپ، آپٹیمزم دے سکتے ہیں اور انکریج کر سکتے ہیں اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے۔ خاص طور پر آج وزیر اعظم نے برآمدات کا ذکر کیا۔ برآمدات اکتوبر کے مہینے میں 10% اوپر گئی ہیں ستمبر کے مقابلے میں، لیکن اگر پہلے کوارٹر کا پچھلے سال کے پہلے کوارٹر سے مقابلہ کریں تو نہ ہونے کے برابر فرق ہے۔ ٹوٹل 0.62 ہاف پرسنٹیج پوائنٹ کا فرق ہے۔ تو ہمارے پاس گنجائش ہے اس وقت، پوٹینشیل ہے اس وقت مارکیٹ کے اندر کہ اپنی صورتحال کو بہتر کریں اور آگے جائیں، لیکن بہت بڑا چیلنج کرونا کے حوالے سے ہے۔ کرونا مئی کے مہینے میں تقریباً اتنا ہی تھا جتنا آج کل ہم بھگت رہے ہیں، لیکن جون میں ہمارے ہاسپٹل بھر گئے تھے اور ہسپتالوں میں جگہ نہیں تھی مریضوں کے رکھنے کے لیے، ڈاکٹرز گرنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ چیلنج آج ہے ہمارے سامنے اور لیڈرشپ کا امتحان ہے، اور لیڈرشپ صرف پرائم منسٹر عمران خان نہیں بلکہ تمام وہ ادارے بھی جنہوں نے اس کی انفورسمنٹ کرنی ہے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز بھی جو اس معاملے میں آواز اٹھا کر رائے عامہ ہموار کر سکتے ہیں۔ آج 2 خبریں میرے سامنے ہیں جو اگر میں آپس میں ان کا کمپیریزن کروں تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک طرف تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس تھا جہاں ہمارے پارلیمنٹیرینز کو لگا کہ وہاں بہت اوور کراؤڈڈ روم ہے، اور اس اوور کراؤڈڈ روم کی وجہ سے وہ میٹنگ سے اٹھ کر چلے گئے کہ اتنے زیادہ کرونا کے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک صاحب نے کہا کہ میرے دوست 5 بیمار پڑ گئے ہیں، دوسرے نے کہا کہ یہاں آفیشلز بہت سارے کرونا پازیٹیو نکل آئے ہیں، تو اس کمیٹی میں اس طرح اتنے لوگوں کا موجود ہونا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہ ایک سیناریو ہے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہونا چاہیے، آڈٹ پیراز کے اوپر بحث ہونی چاہیے، اس سیناریو کو رکھا انہوں نے سامنے۔ دوسری طرف میرے پاس پی ڈی ایم کے جلسوں کی کیفیت ہے۔ پرائم منسٹر کے سامنے تقریر کرتے ہوئے تعداد بہت بڑے لوگوں کی بیٹھی ہوئی ہے، اور سوشل ڈسٹینسنگ کا کنسیپٹ نہ جلسوں میں ہے نہ پرائم منسٹر کی تقاریر میں ہے۔ تو یہاں پر ان ساروں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کام جو پریس کانفرنس میں ایک کیمرے کے سامنے اور مائک کے ذریعے لوگوں تک اپنی آواز پہنچائی جا سکتی ہے، کیا لوگوں کو ایکسپوز کر کے خطرے میں ڈالنا مناسب ہے؟ شاید مناسب نہیں ہے۔ اس سٹیج کے اوپر دسمبر جنوری کے مہینے میں لوگوں کا تحفظ یقینی بنانا سب کی ذمہ داری ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ایک کیس گیا جس میں شادی ہال والے جو تھے انہوں نے کہا کہ انڈور شادیوں پہ پابندی ہمارا تو نقصان ہو جائے گا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت نے پہلے 1000 بندوں کی اجازت دی، جو ایک غریب آدمی تو 1000 کا 100 بندے کو کھانا نہیں کھلا سکتا، پھر ابھی بھی 300 بندے کے اوپر پابندی ہے، صرف کہا کہ کھلی جگہوں پہ کر لو۔ یہ تعداد 40-50 پہ ہونی چاہیے۔ 2 گھر جائیں، لڑکے والا لڑکی والا شادی کریں، فرض ہے پورا کریں ایک سنت کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق، کہ 500 بندے شہر میں ڈھول بجا کے پتہ چلے کہ جی بلے بلے ہو گئی ہے تو پھر شادی ہوتی ہے۔ شادی کا تو طریقہ کار میرے خیال میں سادگی کی طرف آ جائیں تو پاکستانیوں کا بھلا ہو جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو ایگزیکٹو ڈومین میں ہم آئیں گے نہیں جب تک فنڈامنٹل رائٹس کا معاملہ نہ آ جائے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ این سی او سی اندر نیشنل لیول کی ریپرزینٹیٹیو اور ایکسپرٹ اوپینین بھی ہے، اس کے کیے ہوئے فیصلے لازمی طور پر عمل درآمد کریں، بلکہ جیل کے اندر جو موجود قیدی ہیں جو بہت زیادہ خطرے میں ہیں ان کا بھی خیال رکھیں کہ ان کو کیسے پروٹیکشن کرنی۔ بہت مناسب فیصلہ ہے۔ اب این سی او سی کو امپاورڈ ہو گئی اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد، اس کو انفورسمنٹ کی طرف جانا چاہیے۔ سوشل ڈسٹینسنگ جس کا تصور پاکستان میں شاپنگ مالز کے اندر بھی نہیں ہے، بازاروں میں بھی نہیں ہے، عبادت گاہوں میں بھی نہیں ہے، اور درس گاہیں جو ہیں وہاں پازیٹیو کیسز آنے کی شرح اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب 23 نومبر کو متوقع ہے کہ ایک اجلاس ہوگا جس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ تعلیمی نظام کو آگے کیسے چلانا ہے۔ ایک سادہ سی تجویز ہے اور شاید ایک پریکٹیکل ماڈل ہے کہ بڑے بڑے شہر جو ہیں وہ کرونا کی زد میں ہیں، وہاں اٹیک بہت زیادہ ہے، میجر اربن سینٹر جو ہیں 10 12 14، وہاں پر آن لائن کلاسز کرنا بھی آسان ہے کیونکہ وہاں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، تو کم از کم وہاں تو اس کام کا آغاز کریں۔ باقی چھوٹے شہروں میں ابھی وہ وبائی شکل نہیں ہے، وہاں آپ ویٹ کر سکتے ہیں یا آپشن دے سکتے ہیں اسٹوڈنٹ کو کہ جو اسکول آنا چاہے یا کالج آنا چاہے وہ کالج میں پڑھ لے، جو آن لائن کلاس لے سکتا ہے وہ گھر کلاس لے لے، تاکہ ایکسپوئر جو ہے وائرس سے وہ کم سے کم ہو سکے۔ ہم نہیں سنبھال پائیں گے دوبارہ 6-7 ہزار پر ڈے کی تعداد میں جب بندے ہاسپٹل جانا شروع ہوئے۔ جون کی کیفیت ہمارے سامنے رہنی چاہیے، تو ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں تھی، ہماری کیپیسٹی ایکسپوز ہو گئی تھی۔
آج کے جلسوں کی طرف آتے ہیں. یہ تو ایک اوور آل سناریو تھا جس کی طرف مجھے لگا کہ ہائی لائٹ کرنا، اس کو پرومپٹ کرنا پاکستانی قوم کو ضروری ہے. پی ڈی ایم نے مساق پاکستان کے نام سے 12 نکات سامنے رکھے. 12 نکات میں پہلا نقطہ ہے کہ وفاقی اسلامی جمہوری پارلیمانی آئین نے پاکستان کی بالادستی اور عملداری یقینی بنائی جائے. دوسرا ہے پارلیمان کی خود مختاری. تیسرا ہے سیاست سے اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس اداروں کے کردار کا اختتام. چوتھا ہے آزاد عدلیہ کا قیام. پھر ہے جی آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے اصلاحات اور انعقاد. عوام کے بنیادی انسانی اور جمہوری حقوق کا تحفظ. صوبوں کے حقوق اور 18ویں ترمیم کا تحفظ. مقامی حکومتوں کا مؤثر نظام. اظہار رائے اور میڈیا کی آزادی کا دفاع. انتہا پسندی اور دہشت گردی کا خاتمہ. نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد. مہنگائی، بے روزگاری، غربت کے خاتمے کے لیے ہنگامی پلان. آئین کی اسلامی شقوں کا تحفظ اور عمل درآمد. اب ان 12 نکات سے میرے خیال میں حکومت اس سے زیادہ زور شور سے بولتی ہے ان کے اوپر. عمران خان کی آپ جتنی تقریریں اٹھائیں شاید آپ کو کم و بیش یہ تمام چیزیں اس کے اندر ملیں گی. ریاست مدینہ کا بھی زور دیں گے انتخابی اصلاحات کے اوپر، تو کل ہی انہوں نے بات کی. پھر اس طرح سوشل پروٹیکشن، وہ جو آج کل بے آسرا لوگوں کے لیے گھر بنا رہے ہیں، روزانہ اپنی تقریروں میں تذکرہ کرتے ہیں. اگر یہ منیمم کامن پروگرام بنا کر یہ حکومت بھی اور اپوزیشن بھی کم از کم لوگوں کی بھلائی کی خاطر کچھ ایشوز پہ آگے بڑھ سکتے ہیں تو بڑھ جائیں. فساد والی کیفیت تو کم کریں، پاکستان تو آگے چلے. آج تقریروں میں ہم نے کچھ سٹیٹمنٹس بھی رکھی ہیں جو پروگرام کے آغاز میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. پہلے تو پرائم منسٹر کا ہی بیان کہ انہوں نے اکانومی کے حوالے سے آج کیا کہا ہے، پھر مریم کی بھی سٹیٹمنٹس دکھاتے ہیں. دکھائیے گا. یہ اب آپ کے پاس ایسی گورنمنٹ آئی ہے جس کا کام ہے آپ کے مسئلے حل کرنا. ایک آپ روزگار لوگوں کو دیں گے. جو اس وقت پاکستان کے انڈیکیٹرز ہیں، ہماری جو اکانومی چلنی شروع ہو گئی ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری چل پڑی ہے اور اس کے ساتھ 30 اور انڈسٹریز جو ریلیٹڈ ہیں ان کے اندر کام شروع ہو گیا ہے. اب پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ بہت عام ہے، لیکن پرائم منسٹر جو انسینٹیو اس وقت کنسٹرکشن کو دے رہے ہیں، کنسٹرکشن میں ایک ببل کریٹ ہو گئی ہے. وہی انسینٹیو ٹیکس ایگزمپشن، نو کوسچن آسک، وہ آپ ٹیکسٹائل سیکٹر کو دے دیں، وہ آئی ٹی سیکٹر کو دے دیں، وہ آپ فارماسوٹیکل دے دیں. ویکسین جو دنیا میں بنی ہے، پاکستان میں کوئی ویکسین نہیں بنتی. فلو ویکسین بھی ہم انڈیا سے اور دوسرے ممالک سے منگواتے ہیں. تو آپ بڑے بڑے انڈسٹریز کو بلوائیں، انہیں کہیں لگاؤ پیسہ، انڈسٹری لگاؤ، گرین فیلڈ پروجیکٹس لگاؤ. نہیں پوچھیں گے کہ پیسہ کہاں سے لیا ہے، پیسہ لگائیں گے لوگ. مریم نواز نے جلسوں میں آج کیا سوالات اٹھائے، گلگت بلتستان الیکشن چوری ہونے کے حوالے سے دکھائے گا. الیکشنز کو چوری کرنے کے باوجود ساری ایجنسیز کے نمائندے کئی ماہ تک گلگت بلتستان کے اندر بٹھانے کے باوجود آج اس کو کتنی سیٹیں ملی؟ صرف 8. ایسی عبرتناک شکست، توبہ 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 توبہ. ان 8 سیٹیں جو آپ کو بھیک میں مل گئی ہیں، ان کی مبارکباد بھی ہم سلیکٹرز کو دیتے ہیں. فکسڈ میچ کے باوجود تمہیں مینڈیٹ نہیں ملا، تمہیں صرف وہاں پر بے ساکھیاں ملی ہیں. دوسرا ان کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ زیادہ جاندار اور کہنا چاہیے کہ چیلنج کرنے والا ہے. وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کی دھمکی دے رہی ہیں. دکھائیے گا جی. وہ جب تم سے جواب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہو میں اور ادارے ایک پیج کے اوپر ہیں. جو تم کو لے کر آئے ہیں اس ناکامی کے ذمہ دار تم سے زیادہ وہ ہیں. لوگ تو تمہیں اس قابل بھی نہیں سمجھتے عمران خان کہ ناکامی کا ذمہ دار بھی لوگ تم کو قرار دیں. جو انسان ایک یونین کاؤنسل بھی چلانے کے قابل نہیں تھا، اس کو 22 کروڑ عوام کے ملک کی ذمہ داری دے دی. دیکھو میرے بھائیوں کتنی بڑی زیادتی کر دی. اس حکومت کو آخری دھکا لگانے کے لیے آپ کی بہن اور بیٹی کو اسلام آباد جانا پڑا تو مسلم لیگ نون اور پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے نکلو گے اپنی بہن کے ساتھ. ہمارے ساتھ آج شرکا ہیں جی شہباز گل، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے، عظمیٰ بخاری PMLN سے، اور مرتضیٰ وہاب پاکستان پیپلز پارٹی سے. سب کو خوش آمدید کہوں گا. شہباز گل آپ سے شروع کروں گا. اگر مارچ ہوتا ہے اسلام آباد کی طرف تو حکومت کا رد عمل کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب دیکھیے، آپ نے پہلے تو جو اوپننگ آپ نے شو کی اس میں 2-3 آپ نے بہت بڑی امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی اور انہیں ایکسپلین بھی کیا عوام کے لیے. آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ بہت ہی اہم فیصلہ ہے میں یہ سمجھوں گا، کیونکہ MCOC کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ جو جان بوجھ کر کسی کو موت کے منہ میں دھکیلے، وہ کوئی بھی ہو، بھلے وہ ہماری یہ پارٹی سے ہو، کوئی اور ہو،
وہ جان بوجھ کر کورونا کا اسپریڈ کرے، اس سے کسی کی موت ہو تو اس کے اوپر قانون کے مطابق FIR ہونی چاہیے، جیسے کوئی کسی اور جگہ پہ اگر کسی کی موت کا ذمہ دار ہو تو اس پہ ہوتی ہے، اسی طرح سے یہاں بھی ہونی چاہیے۔ اگر وہ شخص شدید بیماری میں مبتلا ہو، اس کی جان بچ جائے تو اس کے خلاف اس لیول کے اوپر ہونی چاہیے FIR۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں ایک عمومی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس بات کی کہ ہم نے اسکول تو بند کروانے ہیں، ہم نے دوسری جگہ تو بند کوانی ہے، ہم نے صنعت بند کروانی جہاں پہ غریب کا پہیہ چلتا ہے، لیکن ہم نے گیدرنگز کرنی ہے، ہم نے شادیوں کی گیدرنگز کرنی ہے 2,000 کی، بھلے اس کو کم کر کے یا باہر کر کے SOPs فالو کر کے ہم کورونا سے بچ سکتے ہو جب سرد ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے پولیٹیکل جو ہے وہ جو گیدرنگ ہے وہ بھی کرنی ہے۔ تو یہ اس سارے تناظر میں جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ بھی کہا گیا کہ ملک کی جو سیاسی قیادت ہے ان پر بڑی بھاری ذمہ داری ہے، اور پوری قوم ان سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ وہ ذمہ داری کا ثبوت دیں گے اور بہتر طریقے سے آگے۔ اب ہم نے کیا ان کو کہا، ہم اگلے 3 سال 2.5 سال ہماری حکومت کا رہتا ہے، ہم بھی یہاں پہ ہیں، یہ بھی یہاں پہ ہیں، یہ کورونا کی 1.5-2 مہینے میں سرچ کو ہم ہینڈل کر لیں۔ یہ وہی سندھ گورنمنٹ ہے جس نے شور ڈالا ہوا تھا کہ آپ نے جناب یہ بھی بند کر دیں، یہ بھی بند کر دیں، یہ بھی بند کر دیں، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کیا آج یہ ویسا شور ڈال رہے ہیں؟ کیا یہ آج ایسی حرکت کر رہے ہیں جیسے یہ پہلے کرتے تھے؟ لیکن آج کیا کر رہے ہیں؟ آج سب کچھ کھول دیں کیونکہ یہ پولیٹیکل گیدرنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے گلگت بلتستان میں ان کا بیانیہ فیل ہوتے دیکھا، دونوں پارٹیز کو جو ہے وہ 2 سیٹیں، ایک کو 3 ملی، ایک کو 2 ملی، جس کو 3 ملی وہ بھی چھوڑنی پڑے گی کیونکہ باقی ایک سیٹ جو پیپلز پارٹی کی چوتھی ہے اس میں تو کانفلکٹ ہے دونوں امیدواران کا، اور بھی نظر آئے گا کیا ہوگا۔ جب یہ وہاں پر ان کو ریزلٹس جو ہے ہم نے 2/3 میجورٹی وہاں لی، بالکل سب کچھ نہیں لپیٹ لیا، تو وہاں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ان کو ووٹ کم ملے، ان کی سیٹیں کم ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے چلیں جی کم سیٹیں جیتنی، دھاندلی نہیں ہوا، دھاندلی نہیں ہوئی۔ کورونا والا ایشو ہے، پہلے اسی کو ٹچ کر لیں، میرے خیال عظما بی بی سے بھی اس پہ جواب لے لیں۔ جی عظما، کورونا والا یہ دیکھ لیں، میں عظما بی بی کر دوں، جلسے جلوس اور سوشل ڈسٹینسنگ یہ کمپرومائز ہو رہی ہے، کانفلکٹ ہے دونوں کے اندر، لوگوں کا تحفظ یقینی بنانا سب کی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ہے عظما بی بی۔ جی شکریہ ملک صاحب، بالکل سب کی ذمہ داری ہوتی ہے اور حکومت وقت کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ابھی جو FIR کرنے کی ایک تجویز دے رہے تھے گل صاحب، یہ بھول جاتے ہیں کچھ چیزیں، پھر مجھے یاد کرانی پڑتی ہیں۔ ہمارے جس دن حافظ آباد میں عمران خان صاحب نے جلسہ فرمایا، اس کے ایگزیکٹلی 2 گھنٹے بعد ہم، چونکہ عمران نذیر صاحب ریسٹ ہو گئے تھے، ہم ان کو ملنے کے لیے وہاں گئے پولیس اسٹیشن کے باہر، اور کوئی ہوں گے کچھ 50 60 70 لوگ، اور وہاں پر ہم پہ FIR کاٹ دیجیے، ہم کرونا پھیلا رہے تھے، اور عمران خان صاحب وہاں حافظ آباد میں جو ہے وہ ایگزیکٹلی جلسہ کر کے وہاں سے ہلے تھے۔ تو یہ کرونا کے پیچھے چھپنا جو ہے نا ان کا، وہ اب لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ کہہ رہے تھے، سندھ حکومت کہہ رہی تھی یہ کر دے وہ کر دے، پھر آپ نے کیا، آپ نے کہا نہیں ہم نہیں کریں گے، اور پورے پاکستان میں بھی جب پیک تھی کہیں پر بھی SOPs پہ عمل نہیں ہو رہا تھا۔ ایون آپ ان کی اپنی گیدرنگز نکال کے دیکھیے، آج بھی جو فنکشن ہوا عمران خان صاحب نے کیا، جو پنجاب کے اندر جو ہے وہ روز میٹنگز ہو رہی ہیں، وہ ہو رہی ہیں، کہیں پر بھی کوئی SOP آپ کو نظر نہیں آتا۔ یہ اب کرونا کے پیچھے چھپنے سے معاملات چھپیں گے نہیں، جب پورا پاکستان چل رہا ہے، جب پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ زندگی معمول کے مطابق ہے، اور بقول ان کے یہ ان کا نیریٹو ہے کہ اللہ کا فضل ہے ہم جو ہے وہ کرونا سے بچ گئے ہیں اور کرونا نے ہمیں ایفیکٹ نہیں کیا۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں ہمیں اکانومی کو فرق ہی بہت ڈال دیا کرونا نے۔ ان کے خود کے عظما، لیکن یہ جو بھی بات کہہ رہے ہوں، جو بھی دعوے کر رہے ہوں، لیکن جو حقائق ہیں، گراؤنڈ سچویشن ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے۔ اب لوگوں کو تحفظ دینا ہے، اس کے لیے اگر جلسے جلوس فار دی ٹائم بینگ چھوڑ دیے جائیں 2 ماہ کے لیے، دسمبر جنوری کا مہینہ سخت سردی کے ہیں جس میں یہ بہت زیادہ سپریڈ ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس میں مذائقہ تو نہیں ہے کہ کوئی نقصان ہو جائے گا؟ نہیں، دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ یہ جب اپنے مسئلے ہو گئے، جب جی بی کی جو ہے وہ اپنی کرا لی، تمام مینجمنٹ ہو گئی، جی بی کے اندر جو ہے وہ اپنے بھی جلسے کر لیے، وہ بھی سب کر لیا، اب اس کے بعد جو ہے اپوزیشن نہ کرے۔ نہیں، وہ تو آپ نے بھی کیا، انہوں نے بھی کیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ مریم کی تقریر ابھی جو چل رہی ہے سوات میں اگر آپ کہیں تو ان کو پورا 1 گھنٹے کا یہاں لائیو پروگرام میں ان کا انٹرویو کر دوں گا، وہ ساری باتیں اس انٹرویو میں کہہ دیں تو ان کا پیغام تو لوگوں تک چلے جائے گا نا۔ تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے میرے خیال میں اس ٹائم کے اوپر۔ میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں اس کے۔
ہم نے کل پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی ہے جی، سربراہ میٹنگ ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو ہے ہمارا فیصلہ بڑا کیٹیگورک ہے کہ یقیناً ایس او پیز پہ ہم عمل درآمد کریں گے۔ ایک مجھے یہ دیکھیے، آپ یہاں پہ یہ دیکھیے کہ منافقت کی انتہا ہے۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جو بند کمرے ہیں وہاں پر کرونا، اور سائنٹیفکلی بھی یہی پروفڈ ہے کہ جو بند کمرے ہیں، بند جگہ ہیں، وہاں پر کرونا کی جو ہے وہ زیادہ انفیکشن کا ریٹ ہو سکتا ہے۔ وہاں پر جو آپ بند کمروں میں کر رہے ہیں، ہم تو کرتے ہوئے اوپن کے اندر ہیں، اور اپنے تمام ایس او پیز کو ہم لکھ کے دیں گے۔ ہم اس کے اوپر انشور کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو ہے وہ ایس او پیز پہ عمل درآمد ہو، لیکن جلسے ہوں گے۔ مرتضیٰ، آپ سے ابھی اس کے اوپر رائے چاہوں گا۔ یہ بڑا ایشو ہے، اور خاص طور پر کراچی ہم نے بیڈلی ہٹ ہوتے دیکھا تھا جون کے اندر، لاہور کو، پنڈی، اسلام آباد کو 11.7% پازیٹیوٹی ریٹ ہے اسلام آباد کا یسٹرڈے۔ یہ کیپٹل کا حال ہے، اور نمبر آف ٹیسٹ بڑھائیں تو بہت سارے بڑے شہروں کی پرسنٹیج کو ہے 15, 16, 20% جا رہی ہے آج کل۔ تو ہمیں مرتضیٰ بڑا سینسبلی آگے بڑھنا ہے، اس سے پہلے کہ ہمارے ہاسپٹل بھر جائیں اور پھر ہم جگہ ڈھونڈ رہے ہوں، اس سے پہلے کچھ کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اس وقت بڑا سینسبلی ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی پرنسپل بنایا جاتا ہے تو اس پرنسپل کو پھر اکراس دا بورڈ امپلیمنٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے ابھی، اور وہ ماضی پر روشنی ڈال رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا اسی طرح کی خطرناک صورتحال مئی جون کے مہینے میں تھی، جب سندھ گورنمنٹ بار بار یہ کہتی تھی کہ ہمیں سختی کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں لاک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے، اور اس زمانے میں نہ خان صاحب مانتے تھے، نہ ان کی کابینہ مانتی تھی، اور نہ شہباز گل صاحب مانتے تھے۔ اس زمانے میں جب ہم کہتے تھے کہ چیزوں کو بند کرو تو یہ کہتے تھے کہ لیکن اب ہم نے اس مئی جون سے کوئی سبق سیکھا ہے، سندھ حکومت نے بھی لرن کیا ہے، ہم سب نے بھی سیکھا ہے، تو جو سبق ہم نے سیکھا ہے اس کو اب امپلیمنٹ کرنے کا وقت ہے کہ دوسری ویو میں اپنے لوگوں کو بچانے بجائے اس کے کہ روزانہ ہم پھر گننا شروع ہوں کہ کتنی لاشیں گری ہیں، کتنے اور کیسز آئے ہیں۔ میں خوف کھاتا ہوں اس معاملے میں، کیونکہ میں نے ارد گرد اتنے لوگوں کو بیمار پڑتے دیکھا تھا ان دنوں میں۔ کیا مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس پہ ایمفسائز کرنا چاہیے کہ ایکٹ نہ ہو اس سے پہلے کہ اور حالات بگڑیں۔ میں ندیم صاحب آپ کی بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کہہ رہا ہوں کہ ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ ایکٹ نہ ہو، بٹ مسئلہ یہ ہے جب آپ فیصلوں کو بدنیتی کی مبنی کی بنا پر کریں گے تو پھر تنقید ہوتی ہے۔ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ کرونا وائرس پھیل رہا ہے، ایس او پیز کو امپلیمنٹ ہونے کی ضرورت ہے، آپ خود ان ایس او پیز کو فالو نہیں کرتے ہیں، آپ خود اپنے اجتماعات کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کرونا وائرس پھیل رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے جلسے کو بھی روکنا ہے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے جی 300 لوگوں کی ریسٹرکشن کر دیں۔ آپ مجھے بتائیے، کیا اگر 300 لوگ ہوں گے تو کرونا وائرس نہیں پھیلے گا؟ ہم کہتے تھے تعلیمی اداروں کے حوالے سے، میں نے خود آن ریکارڈ ندیم صاحب 1.5-2 مہینے پہلے پرسنلی ریکویسٹ کی اپنی حکومت کو بھی اور وفاقی حکومت کو بھی کہ پلیز ان حالات میں اسکول کالجز کو نہ کھولیں، اپنے بچوں کو ایکسپوز نہ کریں۔ اس زمانے میں شہباز گل صاحب ہوں، وفاقی وزراء ہوں، شفقت محمود صاحب ہوں، انہوں نے ہماری بات نہیں سنی۔ بنیادی ایشو یہ ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی کرونا وائرس کی آڑ میں ان کے جو سیاسی مقاصد ہیں یہ ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ جو پی ڈی ایم کا مومنٹم ہے اس کو روکنا ہے ان کو، اور اس کو روکنے کے لیے ریسٹرکشنز نافذ کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر وزیر اعظم اتنی نیک نیتی سے فیصلے کر رہے ہوتے تو زیادہ بہتر یہی ہوتا کہ تمام بڑے سیاسی لیڈران کو بلا کے بات کر لیتے۔ بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بات کر لیتے۔ اس میں یہ کرنا چاہیے، بڑے سیاسی لیڈرز کو بات کرنی چاہیے۔ اگر لیڈر ہیں تو لیڈر کا کام رہنمائی ہوتا ہے قوم کی، تو ان لیڈرز کو آپس میں بات کریں اور ایک روڈ میپ بنائیں۔ میرے اپنے بچے 3 مختلف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں، ایک جگہ کے اوپر لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسکول بند ہے، باقی 2 جگہوں پہ ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر کیس ہے، اس وجہ سے یونیورسٹی کا وہ ڈپارٹمنٹ بند ہو گیا، دوسرا اسکول بند ہو گیا کیونکہ وہاں پازیٹیو کیسز آنے کی شرح زیادہ تھی۔ یہ صورتحال پورے اسلام آباد میں آج بھی 5 اسکول بند ہوئے ہیں۔ تو وی نیڈ ٹو ہیو اے نیشنل لیول اپروچ فار نیکسٹ 3 months۔ ہم باتیں کر کے اپنی قوم کا نقصان کر دیں گے۔ آپ کی بات درست ہے، اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا سٹیک تو اس وقت عمران خان صاحب کا ہے نا۔ عمران خان صاحب کو پہل کرنی چاہیے نا، ان کو گریس دکھانا چاہیے کہ ہاں میں بات کرنے کو تیار ہوں۔ یہ ہر چیز کو اپنی انا پر کیوں لے لیتے ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2 دیکھیں، ایک بریک لے لیں سر، بریک لے لیں، اس نقطے پہ بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ شروع کرتے ہیں جی۔ ویلکم بیک۔ شہباز گل صاحب،
پہلا سوال پھر ایک دفعہ دوبارہ کہ اگر لانگ مارچ ہوتا ہے دسمبر جنوری کے مہینے میں تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے ملک صاحب، بات یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے پہلے دن سے، اگر آپ کو یاد ہو، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جب پرائم منسٹر نے پہلی تقریر کی تھی تو جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے، جی اب آ رہی ہے، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 معذرت چاہتا ہوں جی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے پہلے دن سے اگر آپ نے دیکھا ہو تو جو اپوزیشن نے جو کچھ پارلیمنٹ کے اندر کیا، پہلے دن سے انہوں نے جس طریقے سے اس حکومت کے خلاف ایک محاذ لگایا، ملک دیوالیہ کر کے انہوں نے ہمیں دیا، ملک کو 20 ارب ڈالر کا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑا، ایکسپورٹ پچھلے 9-10 سال میں بڑھی نہیں، آپ نے دیکھا کہ ملک کی تمام کوئی اشاریہ جو تھا وہ مثبت نہیں تھا سوائے گروتھ ریٹ کے جس کو ایک کو پکڑ کے پھرتے ہیں۔ اور کیا اس کے بعد کہ جی یہ الٹا ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ جی آپ جواب دیں یہ کیسے ہوا، پچھلے 10 سال سے یہ حکومت میں تھے اس کا جواب نہیں تھا۔ تو ہم تو ان کو پہلے دن سے بھگت رہے ہیں، 2.5 سال ہو گئے ہمیں، 2.25 سال اس میں ہم بھگت رہے ہیں۔ یہ لانگ مارچ کریں جتنے بھی کریں، آپ نے دیکھا انہوں نے گلگت بلتستان میں بھی اپنا بیانیہ دینے کی کوشش کی، اس سے پہلے بھی وہاں یہ کتنی بری طرح سے پٹے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، 2 سیٹیں ان کو ملی ہیں اور بدلے میں آپ دیکھیے کہ پی ٹی آئی کی سیٹیں ان سے ڈبل نہیں، ٹرپل نہیں، 4-5 گنا زیادہ ہیں، اور 4 لوگ آزاد ایسے ہیں جن کو ٹکٹ ہم نے ایک کو دی لیکن دوسرا پی ٹی آئی کا وہاں سے جیتا، وہ بھی پی ٹی آئی کے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر ان کا بیانیہ اتنا جاندار ہوتا، عوام ان کے ساتھ ہوتی، کس چیز پہ یہ عوام کو کہیں گے؟ یہ کہیں گے مہنگائی ہوئی ہے، میں بالکل مانتا ہوں کچھ چیزوں میں مہنگائی ہوئی ہے، ہم نے اسے کنٹرول کرنے کی دن رات کوشش کرتے ہیں، جہاں کوئی ہماری کوتاہی ہوئی وہ بھی مانتے، ان کی طرح ہم جھوٹ تو نہیں بولتے، اپنی کوتاہی بھی مانتے کہیں، لیکن مہنگائی ہوئی تو ان کے تو اپنے زمانے میں 25% تک مہنگائی ہوئی، ہمارے تو اگر 12% ہوئی، ہم اس پہ کوئی فخر والی بات نہیں، ہم کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ڈالر کہتے ہیں کہ اوپر گیا ہے، ان کے زمانے میں 60 سے 96 روپے پہ گیا ہوا ہے، اس کی پرسنٹیج دیکھیں تو کتنی ہے۔ ایکسپورٹ کہیں گے کہ وہ ان کے زمانے میں کبھی نہیں بڑھی، ہمارے زمانے میں بڑھی ہے، ہم نے ایکسپورٹ کو چلیں تھوڑا فرق پڑا ہوگا ابھی اور انشاءاللہ پڑے گا لیکن وہ بھی پڑا ہے۔ تیسری بات یہ کیا کہیں گے، کرپشن کی بات کریں گے، ایک کوئی بڑا سکینڈل ہمیں دکھا دیں جس میں ہمارا پرائم منسٹر کے رشتہ دار، پرائم منسٹر کے بچے کوئی انوالو ہو، کیا بیانیہ دیں گے یہ عوام کے سامنے؟ یہ بتائیں گے کہ پرائم منسٹر ان سے 10 گنا کم پیسوں کے اوپر یو این کا دورہ کرتے ہیں یا ڈیووس کا کرتے ہیں یا لانگ مارچ کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ یہ بتائیں گے کہ ازما بی بی آپ سے جاؤں گا اس کا جواب۔ جی ازما بی بی جی تو کیا ایسی چیز بیچیں گے جو عوام ان کی سنیں گی جو گلگت میں نہیں سنا سکے؟ ازما بی بی آپ سے دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ شرمندگی اور خفگی چھپانے کے لیے آپ کچھ بھی کہہ لیں، ہمارا بیانیہ جو ہے وہ جنہوں نے پیٹا وہ آپ نہیں تھے، وہ آپ رہنے دینا، آپ تو مطلب خواہ مخواہ آپ کو 100 دفعہ سمجھایا ہے کہ نہ کیا کریں اپنے قد سے بڑی باتیں۔ آپ وہ جنہوں نے کرنا تھا ہمارے ساتھ پہلے بھی کیا، اب بھی کیا، اور ہمارے بیانیے کو مضبوط کیا ہے گلگت بلتستان کے الیکشن نے۔ اس ملک میں الیکشن کے اندر جب تک مداخلت ختم نہیں ہوگی مینڈیٹ نہیں آ سکتا۔ یہ ہوا ہے گلگت بلتستان میں پہلی دفعہ کہ وہاں ٹائر جل رہے ہیں، وہاں احتجاج ہو رہے ہیں، اور جو ہمیشہ 2/3 میجورٹی دیا کرتی تھی گلگت بلتستان کی حکومت کو عوام، انہوں نے ان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ ان کو 2/3 میجورٹی دیں۔ اب دوسروں سے ادھر ادھر سے پکڑ کے، وہ جو ایک پرانی عادت ہے اور جو ہے وہ بندے اکٹھے کرنے کی، تو وہ ہو رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ذرا بیانیے کے اوپر۔ میری گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ کوئی چارج نہیں ہے، واقعی وزیر تجارت ہوتے ہوئے جنہوں نے ملک میں شارٹیج کی کہے جانے کے باوجود، وزیر تجارت ہوتے ہوئے 10 ملین ٹن کی جو ہے وہ سمری جائے وہ 11 پہ جو ہے وہ کروا کے وہ منظور کرا دیں، ان کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ ان کی اے ٹی ایم جو ہے پیٹرول کے ذریعے، ادویات کے ذریعے، آٹے کے ذریعے جو ہے وہ ان کی اے ٹی ایمز پیٹ بھر رہی ہیں۔ یہ تو کہا کرتے تھے اوپر سب اچھا ہو تو پھر سب نیچے اچھے ہو جاتے ہیں، اب اوپر بھی غلط ہے، اسی لیے نیچے جو ہے وہ لٹ مار مچی ہوئی ہے۔ اور کوئی ایک چیز جو ہے ہمارے دور حکومت میں یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے اپنے پہلے سال میں آپ نے تو جھوٹ بولا، آپ نے فراڈ کیا اس قوم کے ساتھ، آپ نے اپنی گروتھ غلط دکھائی، آپ نے گروتھ دکھائی 3.3% جو فج تھی، جو جھوٹ تھی، جو حفیظ شیخ صاحب نے آ کر ازما بی بی یہ تو
اعداد و شمار 150 دفعہ ہم ٹی وی پہ سنا چکے ہیں، آپ دونوں وہ بتاتے ہیں، لیکن اگر مارچ کرنا ہے اسلام آباد کی طرف جو مریم بار بار اشارہ کر رہی ہیں تو اس کا ایجنڈا کیا ہوگا، اور کریں گے تو کب کریں گے؟ دیکھیے میں نے بتایا ہے، مجھے اس لیے باتیں یاد کرانی پڑتی ہیں کہ یہ جب آ کے ایک وہ منترا بولتے ہیں ریٹو پڑھا پڑھایا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم نے ملک کے اندر انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا ہے، ہم نے اس ملک کو بنایا تھا، اور اس کے بعد لانگ مارچ کے اندر جی ہمارے دو چیزیں ہیں، ووٹ کو عزت دو، جو اس ملک کے اندر سیاست میں مداخلت ہے، ہم اس 70-72 سال میں ملک صاحب 12-13 مختلف ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں، اور آج ملک کی حالت دیکھیے، ملک تھوڑا آگے جانے چلتا ہے اس کو پیچھے کھینچ کے لے آتے ہیں، اور جو لوگ لے کے آتے ہیں وہ ذمہ دار ہیں، ان کو اپنی رسپانسبلٹی لینی ہوگی۔ دوسرا جو اس کی حالت کر دی ہے اس آپ کا نعرہ ہوگا ووٹ کو عزت دو، اور دوسرا نعرہ کیا ہوگا؟ جی مہنگائی اور عام آدمی کو جینے دو، اور اس حکومت سے خاتمہ جو ہے یہ ہمارے سلوگنز ہوں گے۔ اور یہ کریں گے کب؟ اس کا کوئی ٹائم فریم بھی ہے؟ جی لاہور کے جلسے میں تبھی تو جلسے روک رہے ہیں نا ہمارے، ان کو پتا ہے، اور یہ جو ہے وہ اس لیے کہ یہ مومنٹم جو ہے یہ ختم ہو جائے، جیسے جو ہے مرتضیٰ نے کہا، اس کے بعد جو ہے ان کو 2 مہینے اور مل جائیں، یہ کچھ بھی کر لیں، ان کا رہنا ملک کے لیے ایک ایک دن خطرناک ہے، اس لیے جتنی جلدی ان سے جان چھوٹ جائے وہ بہتر ہے۔ جو 13 دسمبر کو ہوگا ازما، اس کے اندر آپ لانگ مارچ کی حتمی تاریخ کا اعلان کریں گے؟ جی دیکھیے میں کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتی چونکہ پی ڈی ایم کا پروگریٹو ہے، ہم 13 دسمبر کو ہمارا ایک فیز ختم ہو جائے گا، اور 13 دسمبر کے جلسے میں جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ سیکنڈ فیز کا اناؤنسمنٹ کرے گی، اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ ٹھیک ہے جی مرتضیٰ صاحب، اگر یہ لانگ مارچ پر سٹیج آتی ہے اور وہ موقع آ جاتا ہے کہ واقعی پی ڈی ایم ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہمیں لاہور سے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے، تو پیپلز پارٹی کیا نون لیگ کے اس بیانیے کے ساتھ اس مارچ کا حصہ دار ہوگی یا خود کو ڈسٹینس کرے گی؟ دیکھیے پی ڈی ایم جو ہے 11 سیاسی جماعتوں کا ایک کولیشن ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حصہ ہے، اور جو اس کے نکات اگری کیے گئے تھے ان ایک ایک نکات پر پاکستان پیپلز پارٹی قائم ہے۔ آپ عظما بی بی سے پوچھ رہے تھے کہ کیا وہ ایجنڈا ہوگا پی ڈی ایم کی اس پبلک موبلائزیشن کا، وہ بڑا سمپل ہے کہ غربت، مہنگائی، بے روزگاری اور آئین سے انحراف، یہ 4-5 بنیادی ایشوز ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں ایک پاکستان کا ایک عام آدمی اس وقت ریلیٹ کر رہا ہے۔ تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ آپ نہیں لگائیں گے؟ آپ نے اس کو مینشن نہیں کیا۔ نہیں، ووٹ کا عزت دو تو ایک ہی بات ہے نا، پارٹ ہے گلگت کے اندر آئین کو فالو کرنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ گلگت بلتستان میں آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے عوام کے مینڈیٹ کو چرایا گیا ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ شہباز گل صاحب کس ڈھٹائی کے ساتھ ٹیلی ویژن پہ آ کے بات کرتے ہیں۔ آپ نمبرز دیکھ لیجئے کس سیاسی جماعت کو کتنے ووٹ پڑے اور کس سیاسی جماعت۔ اب مرتضیٰ آپ کا پھر یہ سلوگن جو ہے تھوڑا فائن ٹیون کر کے آپ اس سلوگن کا استعمال کریں گے؟ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ مریم براہ راست نام لے کے پکارتی ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا، وہ ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے کے نواز شریف تقریر کرتے ہیں، لیکن بلاول اور طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ رکھ رکھاؤ آپ اپنی کیمپین میں بھی برقرار رکھیں گے؟ دیکھیں ندیم صاحب، پی ڈی ایم جو ہے اس کے نکات ہیں جس پہ سب اگری کرتے ہیں، وہ سیاست کس طریقے سے کرنی ہے وہ ہر سیاسی جماعت کا اپنا ایجنڈا ہے، اپنی آئیڈیالوجی ہے، اپنا مینیفیسٹو ہے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں اس بات پر ہم قائم ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو اگر چلایا جا سکتا ہے تو آئین کے مطابق چلائے جانے کی ضرورت ہے، پارلیمان کی بالادستی ضروری ہے، عوام کے ایشوز کو ابھی آپ کو لگتا ہے آئین سے انحراف ہو رہا ہے؟ آپ ایک سیشن رکھ لیجئے، میں آپ کو بتاتا ہوں کس کس جگہ پہ آئین کو یہ لوگ فالو نہیں کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کس جگہ پہ آئین کو فالو کیا جا رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو ماضی میں کوئی تاریخ میں مثال ملے گی کہ کابینہ کے فیصلے جو ہیں وہ ان الیکٹڈ اسپیشل اسسٹنٹس کرتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے اتنی بڑی تعداد میں اسپیشل اسسٹنٹس پاکستان کی سیاسی تاریخ میں رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کا پارلیمان اتنا ارریلیونٹ کبھی ہوا ہے؟ کبھی پارلیمان کی اتنی بے توقیری کی گئی ہے؟ آپ مجھے بتائیے کوئی ایسی یہ تو شہباز گل ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں میرے خیال میں، انہی کے اوپر آپ نے سوال اٹھا دیا تو یہ خود ہی جواب دیں گے۔ شہباز گل گل صاحب تو ایک ہے، میرے خیال میں پوری فوج ہے، غالباً 22 اسپیشل اسسٹنٹ ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے، دیکھیے بات یہ ہے، اور شہباز گل صاحب کے پاس تو کوئی عہدہ نہیں ہے، یہ تو کوئی ایگزیکٹو فیصلے نہیں کرے، باقی لوگ کوئی ایگزیکٹو فیصلے کر رہے ہیں۔
جی گل صاحب. اچھا میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے جب کوئی بھی پرائم منسٹر آتا ہے وہ ایک قانون کے تحت آئین کے تحت ایک ووٹ لے کر عوام سے آتا ہے اور وہ اپنا مینیفیسٹو ڈیلیور کرنے کے لیے اپنی ٹیم چنتے ہیں. قانون نے اجازت دی ہوئی ہے پرائم منسٹر کو کہ وہ مشیر رکھیں 5 وفاقی اور اس کے بعد اسپیشل اسسٹنٹ رکھیں. اگر تو کہیں پہ قانون ان کی تقرری میں وائلیٹ ہوا تو 4-5 دفعہ اس کی عدالت. جی پوچھ لیجئے مرتضیٰ صاحب آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد عدالتوں کی مجھے ایک جی پلیز گل صاحب میں سوال پوچھ لوں اگر. جی مرتضیٰ پوچھئے سوال. مرتضیٰ پوچھئے آپ سوال ان سے. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ آئین پاکستان کے تحت وزیر اعظم اپنی کابینہ بنا سکتا ہے. اس کابینہ کی ڈیفینیشن جا کے آپ دیکھ لیجئے, اس کے اندر فیڈرل منسٹرز ہیں اور 5 ایڈوائزر ہیں. یہ جو 27 اسپیشل اسسٹنٹ آپ نے رکھے ہیں یہ مجھے بتائیے کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کون سا آپ نے. ازما آپ بھی پوچھ لیں پھر اکٹھا جواب لے لیتے ہیں. ازما بھی پوچھ لیں. اچھا جی میں اس کا جواب جی میں دیکھیے اس پہ سپریم کورٹ کے اندر ایک فیصلے کے اندر سپریم کورٹ نے ایک فیصلے کے اندر ہمارے دور حکومت میں بھی ہمارے ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر بڑا کیٹیگوریکلی سپریم کورٹ نے کہا کہ جو اسپیشل اسسٹنٹس ہیں نہ یہ کوئی مرات لے سکتے ہیں نہ فیصلہ سازی میں شامل ہو سکتے ہیں. اور اللہ کے فضل سے اس وقت جتنی فوج ہے وہ مرات بھی لے رہی ہے اور وہ فیصلہ سازی بھی وہی کر رہی ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, ان کے اپنے لوگ جو آؤسٹ ہوتے ہیں وہ آ کے کہتے ہیں, کبھی شبرزادی آ کے کہتے ہیں, کبھی باقی لوگ آ کے کہتے ہیں. تو یہ ان کے خود کے اندر سے مرات اور فیصلہ سازی میں کیسے شامل ہیں؟ اب جواب لے لیں. ندیم صاحب میں بات رہ گئی تھی ایکچولی. آپ مجھے کائنڈلی جواب دینے. دیکھیے مرتضیٰ صاحب نے سوال پوچھ لیا, اب میں ان کا جواب دے دوں اور عظما صاحبہ کا بھی. دیکھیے جیسے میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رولز آف بزنس ہیں, آئین ہے, ان تمام قوانین کی روشنی میں پرائم منسٹر کو اجازت ہے اسپیشل اسسٹنٹ اپنے مقرر کرنے آئین میں بتائیں جہاں ان کو ضرورت لگتی ہے, جو انہیں کیپبل لگتا ہے, جس کا وہ مینڈیٹ عوام نے ان کو دے کے پرائم منسٹر بجایا. نہیں مرتضیٰ آپ جواب دینے دیں نا, ایسا نہ کریں آپ کو پتہ ہے کہ مرتضیٰ مجھے بات کرنے دیں نا. دس از ناٹ فیئر. جب آپ نے سوال کیا میں آپ کا جواب دے رہا ہوں. کہاں لکھا ہے یہ؟ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایسے نہیں کرو نا مرتضیٰ, ایسے نہیں کرو. میں جواب دے رہا ہوں, میں آپ کو مرتضیٰ جواب دے رہا ہوں. میں آپ کو جواب دے رہا ہوں نا, میرا جواب لے لو. ملک صاحب مجھے بریک قریب آ جائیں. آئین کی وہ شک بتا دیں جس کے تحت ایگزیکٹو اتھارٹی اسپیشل اسسٹنٹ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. میں تو وکیل نہیں ہوں نا کہ میں آپ کو آئین کی شک بتاؤں. اگر میں وکیل ہوں تو میں آپ کو اس کا جواب دوں. میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں آئین کا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مرتضیٰ بات تو کرنے دے نا. میں ہوں پولیٹیکل بات کر رہا آپ سے, جو ایک کامن سینس کی بات ہے وہ کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر نے قانون کے تحت, اور یار آپ بات تو کرنے دو, آپ بات تو کرنے دو نا. بات کیوں نہیں کرنے دے رہے ہو, بات تو کرنے دو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر نے ایک آئین کے تحت فیصلہ کیا ہے, ایک قانون کے تحت جو انہیں اجازت دیتی. عدالتوں میں یہ فیصلے گئے ہیں, آپ لوگوں نے چیلنج کیا, عدالت نے فیصلہ کر دیا. عدالت نے بڑا واضح فیصلہ کیا کہ کوئی اسپیشل اسسٹنٹ ایگزیکٹو اتھارٹی یوز نہیں کر سکتا. اب اگر کوئی کرے گا آپ ان کو دوبارہ عدالت میں لے جائیں. آپ مجھے یہ جواب دیں کہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ پرچی پہ ایک بچے کو چیئرمین بنا دے, جو آپ نے بتایا تھا, ایک فیڈر پیتے ہوئے بچے کو اٹھا کے ایک جعلی پرچی کے اوپر آپ چیئرمین بنا دیں. آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک دماغی مریض جس نے نیو یارک سے ایک سرٹیفکیٹ لیا کہ میں پاگل ہوں, اس کے بعد اسے صدر پاکستان بنا دیں. آئین نے کہاں لکھا ہوا ہے, مجھے ایک منٹ آپ چپ کر کے سنیے نا, آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے چوہے 14 ارب کی گندم کھا جائیں اور آپ اس کا کہیں پہ کوئی احتساب نہ کریں. آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے کتوں کے پیسے بھی جو ہے وہ منظور پاپڑ والے کی چوری سے جائیں. آئین میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ مجرمہ مریم جو ہے وہ سزا کاٹ رہی ہو تو اس کو پارٹی کا ہیڈ بنا دیں. آئین میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ صرف نواز شریف کے بچوں کے اندر دماغ پھولا ہے, شہباز شریف کے بچوں کے اندر ان کو جواب پورا کر لینے سے واپسی پہ جواب دے لیجئے گا. ویلکم بیک. مرتضیٰ پہلے آپ جواب دے لیں. ندیم صاحب میں سمجھتا ہوں کہ معاشی جی کہہ دیں. جو
جی جو معاشی پستی ہے نا اس کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن اخلاقی پستی جو ہے نا وہ لا علاج ہے. اور جو گل صاحب نے بھی باتیں کی نا، یہ شو کرتا ہے ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، یہ کن اخلاقیات پر بلیو کرتے ہیں. میرا قصور کیا تھا؟ ابھی میں نے ایک اسپیسیفک سوال پوچھا کہ آئین پاکستان گل صاحب آپ اینڈ میں جواب دے لیجیے گا، مرتضیٰ نے جواب شروع کر لیا، آپ اینڈ میں دے لیجیے گا. جی مرتضیٰ پلیز کنٹینیو. مطلب مجھے اس وقت دکھ ہو رہا ہے کہ نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ ایک شخص جو کہ اپنے آپ کو وفاقی کابینہ کا حصہ کہتا ہے، وزیر اعظم کا ترجمان کہتا ہے، اس سے ایک اسپیسیفک سوال پوچھا جاتا ہے آئین پاکستان کے بارے میں، اور وہ باتیں کس قسم کی کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ اخلاقیات ہیں، یہ ہیں ڈاکٹر صاحب کی اخلاقیات جو کہ میں وکیل ہوں، تعلیم دیتے میں وکیل ہوں جو میں آپ کو آئین پاکستان میں جواب دوں. ڈاکٹر صاحب خاموش ہو جائیں. اب آپ بلڈ کلوٹ کے لیے کون سی دوائی استعمال ہوتی ہے؟ آپ خاموش ہو جائیں. ابھی اگر آپ کے سر میں نہیں، آپ نہیں ہوئے تھے نا، آپ نہیں ہوئے تھے خاموش جب میں بات کر رہا تھا. بلڈ کلوٹ کے لیے کون سی دوائی ہوتی ہے؟ مجھے بتائیے، اگر سیکنڈری ڈیٹا اینالائز کرنا اور ریسرچ میں تو کون سا ٹول یوز کرتے ہیں؟ میں ایک ریسرچر ہوں، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں. نو پلیز کم اوور. کچھ بھی نہیں ہو ریسرچر، تمہیں اسپیلنگ نہیں آتی ہوگی. بلڈ کلوٹ کے لیے کون سی دوائی استعمال ہوتی ہے بتائیے مجھے. میں ازما سے پوچھ لوں، اگر آپ دونوں مجھے اجازت دیں تو اس طرح کسی کو سمجھ نہیں آئے گی بات. ازما آپ پہلے اگر جواب دے لیں تو میں ان دونوں مہمانوں سے درخواست کرتا ہوں تھوڑا ٹھنڈا گلاس پانی کا پیئیں. ازما بھٹو کس آئین کے تحت زندہ ہے ابھی تک؟ کون سی آئین کی شک ہے جس سے بھٹو ابھی تک بولیے زندہ ہے؟ مرتضیٰ. جی مرتضیٰ بولیے. عظما بی بی، جی مرتضیٰ کی بات کرنے دیں اگر آپ کی اجازت ہو. نہیں لیکن ایک سوال کا جواب لے دیجیے گا، بلڈ کلوٹ کے لیے کون سی دوائی ہے؟ مرتضیٰ جواب آپ کمپلیٹ کر لیں تو پھر میں ازما سے بھی پوچھ لوں، وقت تھوڑا ہے. اب مرتضیٰ میں ندیم صاحب سے چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ان کو اپنی اخلاقیات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ان لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح نیشنل ٹیلی ویژن پہ، لائیو ٹیلی ویژن پہ آ کے بات نہیں کرنی چاہیے. میں نے عمران خان صاحب کی ذاتیات پر کوئی بات نہیں کی، میں نے ان کے خاندان کے لیے بات نہیں کی، میں نے شہباز گل صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. میں نے ایک سوال پوچھا، جب اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں تھا انہوں نے غلط بات یہ کہا کہ ایک چھوٹا بچہ پرچی کے اوپر چیئرمین آئین کے کس رول کے تحت بنتا ہے. کام ڈاؤن اور جواب دیں اس بات کا. بھٹو آئین کے کس قانون کے تحت زندہ ہے؟ جی آپ کہہ لیں، پھر مجھے ازما سے پوچھ رہے ہیں. ایک منٹ میں آپ نے جو کہنا ہے مرتضیٰ ایک منٹ میں کہہ لیں، جواب دے دیں پلیز. کتوں کے لیے کیک لڑے مت، جواب دے دیں. سے آتا ہے آئین کے کس قانون کے تحت آصف زرداری پاگل ہونے کے باوجود پاکستان کے صدر بنے؟ مرتضیٰ آپ اپنا جواب دے دیں، اس طرح ٹائم نکل جائے گا میرے پاس. بتائیے کہ سرے محل جو ہے گل صاحب کا جواب سن لیجیے. آپ ان کو چپ کرائیے نا ملک صاحب، انہوں نے جو کہنا تھا کہا نا، اب ہمیں بھی بات کرنے دیں. ہم نے ان کو انٹرپٹ کہنے دیا نا، اپنے آپ کو گالیاں دلوائی ہیں نا، تو ان کے بھی تھوڑا سا ظرف ہونا چاہیے. جب آپ میرے دونوں بہن بھائی بول رہے تھے تب نہیں پتا تھا. ازما پہلے آپ جواب دے لیں، میں ان دونوں کی طرف بات نہیں آؤں گا. ازما آپ بولیے پہلے. ازما نہیں، یہ زیادتی ہے. جب یہ ہمیں گالیاں دے رہے تھے، ان کو ہم نے ان انٹرپٹڈ گالیاں دینے دی نا. اب یہ حوصلہ کریں، دوسروں کو میڈیسن بتا رہے ہیں، اب اپنی میڈیسن بھی لے لیں. آپ کو وکیل کی ہونے کی ضرورت نہیں، کم از کم آپ اسپیشل اسسٹنٹ ہے، قانون تو پڑھ لیا کریں نا. اتنا آئین تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے نا. پھر میرے بھی سوال ہیں، آئین میں کہاں لکھا ہے کہ زکوٰۃ چور ایک ذہنی مریض جو ہے وہ پرائم منسٹر بن جائے گا؟ یہ کہاں لکھا ہے آئین میں؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس جو ہے اس میں آپ اسٹے لے کے بیٹھے رہے؟ یہ کہاں لکھا ہے آئین میں؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ جادو ٹونوں سے مریضوں میں ملک چلے گا؟ یہ کہاں لکھا ہے آئین میں؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ امپورٹڈ چور ہمارے میں بٹھا دیے جائیں گے؟ یہ آئین میں کہاں لکھا ہے؟ یہ تو نہیں ہوتا ہے. مجھے کیا پتا جو انہوں نے کہنا تھا انہوں نے کہا نا. اب یہ جواب لے، اب یہ جواب لے. ڈکلیئر کیا، مجھے کیا پتا مریم کی چوری. آئین میں یہ کہاں لکھا ہے جادو ٹونوں پہ ملک چلے گا؟ امپورٹڈ چوروں کے ساتھ ملک چلے گا، یہ کہاں لکھا ہے؟ لوگوں کو دکھاتے ہوئے اچھا نہ لگے، آپ کا تاثر غلط جائے گا. شہباز گل صاحب، ازما بخاری، مرتضیٰ، آپ سب کا شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.